الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر عطاء الرحمان ہے اور آج میں آپ کے سامنے روزے کے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے یا طبی نقطۂ نظر سے کہ آیا روزہ جو ایک عبادت کے طور پہ مسلمانوں کے لیے فرض ہے، اس کے نفسانی روحانی فوائد تو ثابت شدہ ہیں اور قرآن اور احادیث میں اس کا متعدد بار تذکرہ ہے اور مسلمانوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ تمام مسلمان روزہ رکھیں اور ماسوائے جو بیمار ہیں یا سفر میں ہیں یا بچوں کے لیے یا جو خواتین ہیں پریگننٹ ہیں تو ان کے لیے اس میں ایک جو ہے ایگزمپشن ہے یا اس کو استثناء حاصل ہے، لیکن باقی تمام مسلمانوں کے لیے یہ روزہ جو ہے وہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ تو روزہ جو ہے میں تھوڑا سا تاریخ میں جانا چاہ رہا ہوں کیونکہ روزے کی تاریخ زیادہ باقی مذاہب میں اس کو ڈسکس کم کیا جاتا ہے۔ آپ کے علم کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر مذہب میں جس کا تذکرہ موجود ہے، چاہے وہ کرسچینٹی ہو، عیسائیت ہو، یہودی ہو، ہندو مت ہو، بدھ مت ہو، تمام جتنے بھی مذاہب اس دنیا میں آئے آدم علیہ السلام سے لے کے، آپ ان کی کتابوں میں آپ ضرور جو ہے وہ روزے کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ جو قدیم زمانوں میں جو روزہ رکھا جاتا تھا، جو بدھ مت میں یا اس طرف جو ہمارے جو مذاہب ہیں ایسٹرن کنٹریز میں، تو اس میں جو وہ ایک قسم کا اشنان اور وہ جو شعور میں جو تبدیلی لانے کا ایک طریقہ تھا، اس میں جو روزے کا تذکرہ ہے بابا گرو نانک سے لے کے آپ ہندوؤں کے آپ جو ہیں سلسلے، اس میں بھی آپ کو تذکرے ملیں گے کہ ان کو روزے کی وجہ سے انہوں نے اپنا شعور اپنا بیدار کیا، شعور حاصل کیا۔ تو یہ تذکرے تاریخ میں موجود ہیں۔ پھر کرسچینٹی میں، یہودیوں کے لیے، سب مذاہب میں روزہ یعنی ایک کامن عبادت کے طور پہ ہر مذہب میں موجود تھا، اور مسلمانوں میں پھر اسلام میں یہ اس کی ترغیب دی گئی جو قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ لیکن میں اس کو دوسرے ایک اینگل میں سے بھی اس کو ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، ایک دوسرا پرسپیکٹیو ہے، پس منظر ہے کہ کیا یہ صرف یہ عبادت یا یہ جو پریکٹس ہے، کیا یہ صرف انسان تک محدود ہے کہ اس میں جانور بھی شامل ہو سکتے ہیں، یا جو پودے ہیں، جو دوسری کریچرز ہیں، وہ بھی ہیں اس میں؟ تو ایک دلچسپ جو ہے وہ اس پہ کچھ اسکالرس کو میں نے پڑھا، اس پہ جو ریسرچ ہوئی اس کے مطابق جو پودوں میں ہے، جو یہ آٹم کا سیزن، خزاں کا جو موسم آتا ہے، وہ اس کو ایک فاسٹنگ پیریڈ سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ وہ جو ٹائم ہے اس میں اصل میں جو وہ روزے کی کیفیت سے گزرتے ہیں پودے اور جانور، جو ہائبرنیشن جس میں ہم سارے یہ بیالوجی پڑھتے ہیں اور سائنس کی کتابوں میں موجود ہے، ہائبرنیشن ایک پیریڈ ہے، اس میں کھانا پینا جانوروں کا مختلف جانوروں کو وہ زیر زمین چلے جاتے ہیں، تو ان کا کھانا پینا نارمل انٹیک جو ہے وہ سیز ہو جاتا ہے یا بہت کم ہوتا ہے۔ تو وہ ایک طرح سے ان کا روزہ جو ہے وہ روزے کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو کامن چیز جو بینیفٹ ایک نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ روزہ جو ہے اس کو ریجوینیشن کہا جا رہا ہے، سیلز کی یا باڈی کی یا آرگنز یا ٹیشوز کی نا، جب روزہ رکھا جاتا ہے یا وہ پریکٹس سے گزرتا ہے کوئی بھی جانور، پودے، انسان، تو اس کے بعد سے ایک نیا اس کے اندر ٹیشو، سیلز اور وہ جو خلیے بنتے ہیں، وہ ایک نئے انرجی کے ساتھ تازہ دم ہو کے وہ دوبارہ سے اپنے سسٹم میں داخل ہوتے ہیں، جس سے اس کی پرفارمنس یا وہ جو سسٹم کے اندر جو ایفیشنسی ہے پہلے سے بہتر ہو جاتی ہے۔ انسان کے اندر جو ہے وہ چونکہ روحانی حوالے سے تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور پڑھتے ہیں ہم مذاہب کی اپنے مذہبی کتابوں میں، تو لیکن طبی نقطۂ نظر سے اس پہ ابھی ریسنٹلی پچھلے 10-20 سال میں کافی زیادہ اس کے اوپر ریسرچ وغیرہ ہو رہی ہے، جو میڈیکل جرنلز ہیں اس میں پبلش ہو رہے ہیں پیپرز۔ ابھی میں نے ابھی اس پہ میری ایک پریزنٹیشن ہوئی ہے جو کہ 130 جو کلینکل ٹرائلز ہیں اس کو میں نے اس کا سمری اور اس کا میٹا انالیسس جو کیا جاتا ہے، جو سب سے زیادہ ثبوت ہے اس کسی بھی سائنٹیفک ریسرچ میں، وہ دیکھا اس کے ٹرائلز میں، تو متواتر جو ہیں انہوں نے
میں نے یہ دیکھا کہ جو مغرب میں یا آسٹریلیا سے لے کے دوسرے ممالک میں جاپان اور چائنا اور سنگاپور اور ادھر جو ہے انگلینڈ میں، برطانیہ، کینیڈا وغیرہ میں جو ریسرچ ہوئی ہیں، اس میں انہوں نے ایک تو جو مرکز بنایا یا فوکس کیا ریسرچ کا، وہ دل کی بیماریاں، اس میں شوگر، جو ڈائبٹیز ہے، ذیابیطس ہے، وہ شامل تھی، یا پھر بلڈ پریشر اور وزن سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں اس کے اوپر انہوں نے مختلف ٹرائل، تقریباً 130 ٹرائلز ہیں، اور اس کا پھر میٹا انالیسس سسٹمیٹک ریویو کیا گیا، جو کافی اس میں جو انہوں نے نتائج اخذ کیے وہ انسانی دل کے لیے بہت امید افزا ہے، کولیسٹرول کے لیے، شوگر کنٹرول کرنے میں ان کی افادیت ہے، انسان کی قوت مدافعت بہتر بنانے میں روزے کا اہم کردار اس میں سامنے آ رہا ہے۔ کہیں پہ کمزور ریسرچ نتائج آئے ہیں، کہیں پہ زیادہ اسٹرانگ نتائج اخذ کیے گئے ہیں، جو ایویڈنس ہے یا جو شہادت ملی ہے، کہیں کمزور ہے، کہیں مضبوط ہے، لیکن بہرحال شہادت جو ہے وہ متواتر سائنٹیفک ریسرچ میں ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور اب اس کے جو نتائج ہیں یا اس کے ٹرائلز ہیں وہ باقی بیماریوں میں بھی کیے جا رہے ہیں۔ جنرلی یہ آپ کو میں بتاؤں کہ روزے کے جو فوائد ہیں وہ تمام باڈی سسٹمز پہ ہیں، آپ کے نہ صرف ہارٹ پہ ہیں بلکہ آپ کے لنگز پہ ہیں، آپ کے لیور، جگر کے اوپر ہیں، پھیپھڑے، جگر، معدہ، جو قوت مدافعت ہے اس کے اوپر اس کے بے شمار پازیٹیو ایفیکٹس ہیں یا اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جب روزے آپ رکھتے ہیں، ایک مہینے روزہ رکھ کے آپ اس میں سے باہر آتے ہیں، وہ مہینہ ختم ہوتا ہے، تو آپ کے باڈی یہ جو سسٹم ہے وہ آپ خود محسوس کرتے ہوں گے پہلے سے زیادہ ایفیشینٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے جو قدرت نے ہمارے لیے ایک نظام بنایا ہے روزوں کا، سال کے 12 مہینے، 11 مہینے ہمارے تمام سسٹمز، دماغ سے لے کے آپ کی سکن، بلڈ، اور دیکھیں آپ کے جو گردے ہیں، جگر ہیں، یہ حالت متواتر اپنی کوشش میں ہوتے ہیں، مسلسل کام ہوتے ہیں، تھک جاتے ہیں، ویکنس آ جاتی ہے۔ تو روزے کا ایک جو مہینہ ہے اس سے یہ ان کی تھکاوٹ جو ہے وہ یہ ایک طرح سے ان کو ریفریشمنٹ ملتی ہے، تھکاوٹ ان کی کم ہو جاتی ہے، ان کو بریک ملتا ہے، اس بریک سے یہ ری انرجائز ہوتے ہیں، ریجوینیٹ ہوتے ہیں تمام سسٹمز، اور جو کمزوریاں ہیں یا جو مردہ، نیم مردہ حالت کے جو سیل ہیں وہ جسم سے نکل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور ان کی جگہ نئے سیل لے لیتے ہیں۔ اس سے آپ سوچیں کہ آپ کے بلڈ کی سرکولیشن بہتر ہوتی ہے، دل کے جو امراض ہیں اس میں کمی آتی ہے، یا دل کا جو فنکشن ہے وہ بہتر ہوتا ہے، جو پھیپھڑے ہیں، جو جگر، آپ کے تمام آرگنز یا اعضاء ہیں جو انسان کے جسم کے اندر ضروری افعال کے لیے، وہ پہلے سے زیادہ بہتر طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس پہ مختلف بیماریاں وہ کیسے کم ہوتی ہیں، یا کولیسٹرول یا شوگر یا باقی چیزیں کیسے کم ہوتی ہیں، اس پہ مزید تفصیل میں کسی وقت میں مختلف ایپیسوڈز بنا کے یا شارٹس بنا کے میں آپ کے ساتھ تفصیل میں شاید بات کروں گا بعد میں، لیکن اس وقت سر دست میں یہ چھوٹی سی ایک پس منظر بیان کرنا چاہ رہا تھا، اور آپ کو اگلے جو ایپیسوڈ ہے اس کا، یا جو اس میں ریکارڈ میں کروں گا ویڈیو، اس میں نیوٹریشن کے حوالے سے، ڈائٹ کے حوالے سے میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ روزہ جو ہے وہ صرف یعنی روزے کے کچھ آداب ہیں، کچھ ایٹیکیٹس ہیں، کچھ کھانے پینے سے ریلیٹڈ میں بات کر رہا ہوں کہ سحری جو ہے وہ کس طرح سے ہو اور افطار کیسے ہو، اس میں آپ نے کس طرح سے جو ہے وہ روزے کا فائدہ حاصل کرنا ہے۔ ان لائک اس کہ میں نے دیکھا ہمارے پاس رمضان میں جو پیشنٹ ہیں وہ معدے کے امراض، اور اس سے معدے کے امراض والے مریض زیادہ آنے لگتے ہیں، تو اس میں جو اوور ایٹنگ ہے بہت زیادہ، یا ایسے فوڈ کا استعمال کیا جاتا ہے جو صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو روزے کا فائدہ بھی جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اور فائدے کی بجائے آپ کو نقصان ہوتا ہے۔ تو اس پہ ہم بات کریں گے اگلے ایپیسوڈ میں، اور آج سر دست میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ امید ہے کہ یہ جو پس منظر ہے یہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور باقی تفصیل میں ہم ایک ایک موضوع پہ انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔